کون سے علماء؟ وہ علماء جن سے اوپر معتبر علماء نے ان کو اجازت دی ہے. یہ بھی نہیں کہ ہر آدمی اپنی پسند کے اعتبار سے لوگوں کو اختیار کرے. آج یہ ہو چکا ہے. جیسا ہم مال میں جاتے ہیں اور اپنی پسند سے دیکھ کے ہم چیزیں خریدتے ہیں، آج ہم دین کے معاملے میں بھی ایسے ہو گئے ہیں اور یہ نقصان ہے. بولے ان کی بات بہت اچھی لگتی، کیوں؟ بولے انگلش میں بولتے ہیں. یہ کوئی دلیل ہے؟ بولے مشکل نہیں بولتے، تھوڑا ایزی ورڈ بولتے ہیں. ان کی بات بہت اچھی لگتی، کیوں؟ بہت ہنساتے ہیں. ان کی بات بہت اچھی لگتی، دنیا کی مثال دیتے ہیں. بولے ڈیلی اگزامپل دیتے، اپنے کو سمجھ میں آتا ہے. کیا یہ کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے؟ حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی آدمی واقعی اس علم لیا جائے، اس کی دلیل یا اس کی علامت یا بنیاد کیا ہے؟ کہ اس سے اوپر اہل علم جن کا معتبر ہونا مسلم ہے، جن کو دنیا مان چکی ہے، یہ معتبر ہیں، انہوں نے اپنے بعد ان کے لیے اجازت دی ہے، ہاں ان سے علم سیکھو. دنیا کے سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے، دین میں کیوں نہیں؟ ہاں کوئی آدمی اگر کہیں سے کچھ پڑھ لیا، آپ کو آ کے بتا دیا اور وہ بات صحیح ہے، چیک کرنے پہ معلوم ہے، آپ مانو اس کو. لیکن کیا کریں گے؟ آپ اس کو استاد بنائیں گے؟ اگر آپ خطبے میں نہیں جا پائے جمعہ کے، اور آپ کے 10 سال کے بیٹے نے جا کے مولوی صاحب سے خطبہ سن لیا اور آپ کو آ کے صحیح بتا دیا کہ مولوی صاحب آج ایسا بول رہے تھے، قرآن میں ایسا بھی ہے، آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا. وہ آپ نے مولوی صاحب سے چیک کیا، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے، صحیح ہے. آپ کیا ایک بات صحیح بتایا تو اس کو استاد بنا لیں گے اپنا 10 سال کے بچے کو؟ آپ کسی بھی آدمی کی ایک بات صحیح نکلنے سے، 2 یا 10 باتیں صحیح نکلنے سے، 100 باتیں صحیح نکلنے سے آپ اس کو صحیح مان لیے؟ وہ 100 باتوں میں سے 99 باتیں صحیح کہیں اور ایک بہت غلط بات کہہ دے جو عقیدے اور منہج کا بگاڑ جس میں ہو، آپ کو جہنم میں لے جائے گا. جہاز کے ڈوبنے کے لیے کتنے سوراخ چاہیے اس میں؟ بعض اوقات ہوتا ہی ہے، وہ تو صحیح تو بولتا ہے، صحیح بولتا ہے، لیکن وہ کیا غلط بولے گا؟ اس کا منہج غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے. وہ ماں باپ کے حقوق پہ صحیح بولا، وہ بیوی کے حقوق پہ صحیح بولا، وہ اولاد کی تربیت پہ صحیح بولا، تجارت میں کیسا رہنا چاہیے صحیح بتایا اس نے، نماز پڑھنا چاہیے بھی بتایا، روزہ رکھنا چاہیے بتایا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو سبھی مانتے ہیں. اب اس نے اس میں صحیح باتیں کہیں، آپ نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا صحیح. اب اس نے اپنا ایک دوسرا ڈبہ کھولا، اب اس میں سے عقیدے کی غلط باتیں آپ کو بتانا شروع کی، کیونکہ اب وہ آپ سے پاس ہو گیا. کیونکہ عوام کے پاس اسکینر کون سا ہوتا ہے؟ بہت زبردست ہوتا ہے. کچھ چیزیں ان کے من کو بھائیں تو اس کو اپنا استاد بنا لیا، اب اس کی بات صحیح لگتی ہے، اب اس سے مسلسل سننا شروع کرتا ہے، پھر وہ کچھ چیزیں ایسی بتانا شروع کرتا ہے جو غلط ہوتی ہے. اہل باطل کا یہی طریقہ ہوتا ہے، پہلے موٹی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھو، اس سے ان کا دل جیتو، اس کے بعد میں ان کو ایسی چیزیں بتاؤ جو آنکھ بند کر کے وہ مان لیں. اس کو یاد رکھیے. لہذا امام مالک نے بات کہی ہے کہ ایک اہل بدعت میں سے جو بھی آدمی ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، پہلے وہ صحیح بات بتاتا ہے، جب وہ سارے لوگ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں پھر غلط باتوں کا پوٹلا کھولتا ہے اور اس میں سے نکالنا شروع کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں. تجربہ کار علماء جب کسی کے بارے میں آپ کو اشارہ دیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس سے فلاں مسئلے میں علم لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا معاذ ابن جبل سے یہ علم لو، ابی ابن کعب سے یہ لو، فلاں کو یہ چاہیے تو اس کے پاس جائے. آپ نے بتایا اپنی زندگی میں، اور علماء اپنی زندگی میں بتاتے ہیں. ہر علاقے کے علماء جو واقعی بڑے علماء ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، جانکار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے، وہ بتاتے ہیں ان سے دین کا علم حاصل کرو. لہٰذا آج جو عالمی سطح پر یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ہم ہر ایک سے، بعض لوگ کہتے ہیں ہر ایک سے صحیح بات لینا چاہیے، صحیح بات کہیں سے بھی لینا چاہیے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو صحیح بات لیتا ہوں غلط بات چھوڑ دیتا ہوں. یہ بولنے کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے،
ظاہر بات ہے صحیح بات لینا چاہیے, غلط بات چھوڑنا چاہیے. لیکن آپ کیا اس کی صلاحیت رکھتے ہو کہ ہر بولنے والے کی بات میں آپ صحیح اور غلط کا فرق کرو؟ کیا آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ کہ ہاں. تو اس صلاحیت کے لیے آپ کے پاس علم اور گہری سمجھ ہونا چاہیے. ہاں, تو پھر اس کا درس کائے کو سن رہے آپ؟ بولے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ لو, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے لیے چیک کیسے کرو گے؟ آپ کے پاس بنیادی طور پر علم ہی نہیں ہے, اور پھر آپ لوگوں کو سن رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم چیک کر کے لیں گے. کیسے؟ تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ بات صحیح لگ رہی کیا؟ ہاں میرے کو تو صحیح لگ رہی ہے. تو بولے صحیح ہے. آدمی ایسا کرتا ہے, یعنی مجھ کو اگر صحیح لگ رہی ہے تو صحیح ہے. کیا یہ بنیاد ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں. ہو سکتا ہے ایک بات آپ کو صحیح لگے وہ غلط ہو سکتا ہے ایک بات آپ کو غلط لگے وہ صحیح ہو. لیکن جب ایک انسان کسی سے سنتے 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 اس سے محبت کرنے لگتا ہے, اس کی عزت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا فین ہو کے گھومنا شروع کرتا ہے, اب اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی بولے وہ آدمی صحیح نہیں, ہاں آپ کو کیا معلوم, آپ جلتے اس سے, آپ کا بیان ہم نہیں سنتے اس کا سنتے نا, آپ جیلسی آپ کے اندر ہے. یہ تو عالم لوگ ایسے ہی بولتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں کے غلام بنے رہیں. اس کا مت سنو, اس کا مت سنو, اس کا مت سنو, وہ فلانا انجینئر ہے, وہ فلانا ایسا ہے, فلانا ٹیچر ہے, ان کی مت سنو. یہ آپ ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ان لوگوں نے, ان کی مونوپولی ہے. ہو سکتا ہے کوئی عالم اس وجہ سے بھی کہے کہ لوگ اس کے غلام بنے رہیں, لیکن سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں, اور اصول بھی یہ نہیں ہے. وہ ایسے ہی جیسے کوئی بڑا ڈاکٹر کہے دیکھو بھائی جو رجسٹرڈ ڈاکٹر ہے, جو واقعی ڈگری جس کے پاس ہے اسی سے تم دوائی کرو. کوئی بھی آدمی پڑیا کھول کے دوا دے اس سے مت کھایا کرو. دیکھو یہ پیسے کمانا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ سارا پیسہ اس کی جیب میں جائے. وہ بول رہے ایرے غیرے آدمی کوئی بھی آ کے آپ کو کہیں بھائی لو یہ دوا کھاؤ اور سستے میں لو, ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, مت لیا کرو ایسا. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا بتائے آپ کیا سوچتے؟ سوچتے نہیں سوچتے ایسا. وہاں بڑے عقل مند رہتے ہیں, بولے نہیں برابر دیکھو ہاں ایسے لوگ نکلے مارکیٹ کے اندر, وہ سستے میں دوا دیتے لیکن وہ ایکسپائرڈ ہوتی ہے, اپنے کو نہیں سمجھتا ہے. اس لیے ایک دم آتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جانا, وہاں بدگمانی ڈاکٹر سے نہیں کرتے ہیں, لیکن علماء سے. یہ دین ہی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جو چاہے اپنی رائے سے کچھ بھی بولے. ہر آدمی اس میں آ کے گھس سکتا ہے اور کچھ بھی بول سکتا ہے اور ساری دنیا پہ چھا سکتا ہے, دلوں پہ چھا سکتا ہے. یہ غلط ہے. بلا شبہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود عالم نہیں ہوتے ہیں, لیکن دین کے بعض معاملات میں کچھ سیکھ لیتے ہیں. علماء ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو اجازت دیتے ہیں کہ تم اتنے محدود دائرے میں لوگوں کی تربیت کر سکتے ہو, اور وہ لوگ بھی اس قابل ہوتے ہیں اور اعتماد کے لائق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے. وہ مچھلی کی طرح ہوتے ہیں, وہ پانی سے باہر نہیں نکلتے ہیں, وہ زمین پہ نہیں چلتے, برابر اسی دائرے میں جو علماء نے بتایا چلتے ہیں. لیکن باقی لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں. عالم کے ماتحت ایک غیر عالم اور عالم کے ماتحت نہیں لیکن ایک آدھا عالم. بعض لوگ آدھے عالم ہوتے ہیں. آدھا عالم کا مطلب آدھا, بھائی آپ گلاس بھرا ہوا ہے آدھا, تو آدھا کیا ہے؟ خالی بھی تو ہے. آدھا عالم کا مطلب آدھا جاہل بھی تو ہے نا. تو آپ ویسا کیوں نہیں دیکھ رہے اس کو؟ آپ آدھے عالم کی بات مان رہے ہو, آپ آدھے جاہل کی بھی مان رہے نا. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں. وہ بولتے ہیں فلانے کی بات بہت اچھی لگتی ہے. بعض اوقات وہ شہرت پانے کے بعد ایسے معاملات میں بھی بولنا شروع کرتا ہے جس میں اس کو چپ رہنا فرض اس کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے, فلاں ٹاپک پہ بہت اچھا بولا. اب وہ سارے معاملات میں اس سے پوچھنے لگتے, صرف اس کے معاملے میں نہیں, کیونکہ لوگوں کو کیا معلوم اس کو کیا معلوم اور کیا نہیں معلوم. یہ بولتا ہے کہ مطلب اس کو سب معلوم ہوگا. یہ ایک مفروضہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. لہٰذا وہ ساری چیزوں میں اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں. اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے, اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے, اور وہ انسان چونکہ اس میدان میں شروع ہی سے اس لیے آتا ہے کہ اس کے دل میں آتا ہے فلاں عالم دیکھو کیسا فیمس ہے, فلاں عالم دیکھو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کیسا بولتا ہے,
لوگ اتنی بڑی بھیڑ جو سامنے بیٹھی ہوئی سب کے ساتھ تالیاں بجا رہے ہیں. اس کے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو پہلے دن سے ہی غلط بات اس کے دل میں ہوتی ہے. اب جو شہرت کا جذبہ اس میں ہوتا ہے, اب لوگ جب پوچھتے ہیں تو سب کے سامنے کیا بولیں, نہیں معلوم, نہیں معلوم, نہیں معلوم, نہیں معلوم. تو اس کو ڈر یہ ہوتا ہے جب میں ایسا زیادہ بولوں گا تو لوگ کیا کریں گے, اباؤ 50 میں اگر بول دوں گا اس کو نہیں معلوم تو لوگ کیا بولیں گے, پھر ہٹو بازو, نہیں معلوم. تو لوگوں کے سامنے میرا مرتبہ گھٹ جائے گا, کیونکہ کام مرتبے کے لیے, قوم کی خدمت اور دین کی خدمت کے لیے نہیں ہے. وجہ کیا ہے, لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننا ہے, لوگوں کی نگاہ میں چمکنا ہے. جب یہی وجہ ہو تو ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے. لہٰذا پھر کیسا کرتا ہے, میرے خیال سے ایسا ہے, شاید ایسا ہے, ہو سکتا ہے ایسا, اس میں اختلاف ہے, ہاں آپ کو جیسا لگتا ہے ویسا کرو, ایسا بھی ہے, ایسا بھی ہے. پھر وہ ایسے جملے جواب دینے لگتا ہے جو پولیٹیکلی کریکٹ ہوں, جو ڈپلومیٹک آنسرز ہوں, کہ پکڑ میں نہ آئے, اور لوگوں کو صحیح جواب نہیں دیتا ہے. لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں.